محترم بھائیو، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس کے اندر انا اور میں کی قربانی کرنا خطبہ کے اہم عناصر میں سے انا کسے کہتے ہیں، تکبر کی مختلف صورتیں، تکبر کے دنیوی اور اخروی نقصانات۔ انا اور میں کو ذبح کیجئے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس روز لاکھوں فرزندان توحید جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں پر چھری چلا کے رب کی رضا حاصل کرتے ہیں، مگر ہم سالوں ہا سال جانوروں پر چھری تو چلاتے رہے، مگر قربانی کا جو فلسفہ تھا کہ انسان جانور کی گردن پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی انا اور میں پر بھی چھری چلائے، شاید وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم، انا اور میں کا اثر پورے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ انا اور میں عربی اردو زبان کے دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف اور ہم معنی بھی ہیں۔ اس انا اور میں کی آگ میں نہ جانے معاشرے کے کتنے افراد جھلسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے زہریلے جراثیم معاشرے میں اپنا مضبوط مستحکم مقام بنا چکے ہیں۔ اس انا اور میں کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت و برتری لے جانا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ اس انا اور میں کا بھوت معاشرے کے اکثر افراد پر سوار ہو جاتا ہے، چاہیے وہ عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، حکمران ہو یا ملازم، تقریباً سبھی اس انا اور میں کے آسیب سے بہت بری طرح متاثر ہیں۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ ہم سے ہر سال بار بار یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو ہی قربان نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی انا اور میں کو بھی ذبح کریں۔ جس طرح ہم رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات نفسیات کو بھی تیغ کریں، آپسی اختلافات انتشارات کا گلا گھونٹ دیں، سماجی معاشرتی برائیوں کا کلا کما کریں، اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں، دین و شریعت پر ثابت قدم رہیں، فرامین الہ و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہیں، اپنے اندر سے انا اور میں کو باہر نکال پھینکیں۔ اس سے نہ صرف ہماری دی گئی قربانی مقبول ہوگی بلکہ ہمارے نفس کا بھی تزکیہ تصفیہ ہوگا، اور یہی دراصل قربانی کا مقصد و منشا بھی ہے۔ یقیناً درج ذیل اشعار میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کاش اس عید پر ہم اپنی انا ذبح کر دیتے جو بات بات پہ میں کیا کرتی ہے، جو بات بات پہ میں کیا کرتی ہے۔ اس مناسبت سے ہم آج کے خطبہ جمعہ میں انا اور میں اس بات کی تباہ کاریوں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ان سے بچتے ہوئے عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا اور میں کو بھی ذبح کر دیں۔ سب سے پہلے ہم انا تکبر کسے کہتے ہیں، انا کسے کہتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ڈنٹولتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تکبر کے لغوی معنی بڑائی اور عظمت کے ہیں۔ اصطلاح میں تکبر ایک ایسی انسانی کیفیت و حالت کو جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے زیادہ فوقیت اور فضیلت دیتا ہے۔ قرآن و حدیث اور معنی مفہوم اگر دیکھا جائے تو یہ تکبر صرف اور صرف اللہ کے ہی لیے ہے۔
کیونکہ اللہ اکبر علی کل شیء ہے، اس دنیا جہاں میں اس سے بڑا نہیں، وہ سب کا خالق، مالک، رازق، دستگیر اور حاجت روا ہے۔ جب ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے تو پھر تکبر بھی اسی کا حق ہے، جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ جاثیہ کے اندر 37 نمبر آیت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی کبریائی بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہ زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تکبر صرف اللہ ہی کرتا، کیونکہ یہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں، مگر آج ہمارے اندر بھی تکبر پیدا ہو چکا ہے۔ محترم بھائیو، غور کے ساتھ بات سنیں۔ جسے کچھ حسن و جمال، مال و دولت، جاہ و منصب اور شہرت و ناموری مل جائے تو کسی کو کچھ سمجھتا تک نہیں، جبکہ اس تکبر سے ہمارے دین نہ صرف ہمیں سختی سے روکا ہے بلکہ اس کے سنگین خطرناک نتائج سے بھی ہمیں کو باخبر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبر کی مختلف صورتیں۔ نمبر 1، حق بات کو جھٹلانا۔ تکبر بدترین قسم یہ ہے کہ انسان صرف اپنی بات ہی کو حرف آخر سمجھے، اپنی بات کے مقابلے میں ہر کسی کی بات، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی بات کا بھی انکار کر دے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ 91 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 2، خاندان، برادری، کنبہ اور قبیلے کی عزت کے لیے جھوٹ بولنا۔ تکبر کی یہ قسم ہمارے ہاں بہت عام ہے کہ ہم اپنے خاندان، برادری، کنبہ اور قبیلے کی ناک رکھنے کے لیے سارا کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اپنے خاندان یا برادری کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتے۔ ہم بسا اوقات بھوک اور پیاس کو گلے لگا لیتے ہیں، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے کم تر کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں کہ فلاں برادری کے لوگوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ بسا اوقات ہم گناہ کا اعتراف محض اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں خاندان کے ہو کر تم نے یہ کام کر لیا۔ ہم اس کی ایک مثال عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا لعان ہلال بن امیہ کا اس طرح ہوا کہ انہوں نے شریک بن سمحہ پر اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو اس بات کی خبر دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اربعۃ شہداء والا فحد فی ظہرک، 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی، کوڑے پڑیں گے۔ تو آپ نے یہ بات بار بار کہی۔ ہلال نے آپ سے کہا قسم اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا حکم ضرور نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو کوڑے کھانے سے بچا دے گا۔ ہم سب یہی باتیں آپس میں کر ہی رہے تھے کہ آپ پر لعان کی آیت والذین یرمون ازواجہم آخر تک نازل ہوئی۔ آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال کو بلایا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر یعنی قسم کھا کر 4 گواہیاں دیں کہ وہ سچے لوگوں میں سے ہیں، اور 5ویں بار انہوں نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔
پھر عورت بلائی گئی اور اس نے بھی 4 بار اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر 4 گواہیاں دیں کہ وہ شوہر جھوٹوں میں سے ہے۔ راوی کو شک ہو گیا، چوتھی بار یا 5ویں بار قسم کھانے کا جب موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِفُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، ذرا اسے روکو، ذرا اسے روک کے رکھو، آخری قسم کھانے سے پہلے اسے خوب سوچ سمجھ لینے دو، ہو سکتا ہے وہ سچائی کا اعتراف کر لے، کیونکہ یہ گواہی اللہ کی لعنت و غضب کو واجب لازم کر دینے والی ہوگی۔ وہ رکی اور ہچکائی تو ہم نے شک کیا، سمجھا کہ شاید وہ اعتراف گناہ کر لے گی، مگر وہ بولی لا افضح قومی سائر اليوم، میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ رسوا و ذلیل نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر آخری قسم بھی کھا گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروہا، اسے دیکھتے رہو، اگر وہ سفید گورا لٹکے ہوئے بالوں اور خراب آنکھوں والا بچہ جنے تو سمجھو کہ وہ حلال بن امیہ کا لڑکا ہے، اور اگر وہ بچہ گندم گوں پچیدہ الجھے ہوئے بالوں والا میانہ قد کا ہو اور پتلی پنڈلیوں والا بچہ جنے تو سمجھو وہ شریک بن سمحا کا ہے۔ تو اس عورت نے گندمی رنگ کا گنگریالے بالوں والا درمیانی سائز کا پتلی پنڈلیوں والا بچہ جنا۔ اس کے جننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما سبق فیہا من کتاب اللہ لکان لی ولہا شأن، اگر اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ نہ آ چکا ہوتا تو میرا اور اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا، یعنی میں اس پر حد قائم کر کے رہتا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہم اپنے خاندان اور برادری کے معاملے میں اس قدر متکبر ہو چکے ہیں کہ جہنم ابدی سزا کو قبول کر لیتے ہیں مگر حق بات کا اقرار نہیں کرتے۔ تو اس عورت نے بھی یقین کرو اپنے خاندان اپنے قبیلے کو بچایا، لیکن اپنی آخری زندگی کو، اخروی زندگی کو نہیں بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص خاندان اور برادریوں پر فخر کرنے سے روکا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی تکبر اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، متقی مومن اور بد نصیب فاجر و فاسق۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ بالضرر اپنی اقوام پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ تو جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلے ہیں، یا پھر وہ اللہ کے نزدیک سیاہ بھورے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ جو اپنی ناک سے بدبو پھینکتا ہے، گوبر کا کیڑا جو انتہائی قبیح اور بدبودار ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سنن نبی داؤد کے ہیں، 5116 نمبر یہ حدیث ہے۔ البانی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا۔ تو محترم بھائیوں، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داریاں، اپنی برادریاں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد پیمان کو ٹوٹ رہا ہو۔ نمبر 3، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے مال و دولت، عزت و شہرت، جاہ و منصب اور حسن و جمال کی وجہ سے باقی لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ۔ نمبر 4، زمین پر اکڑ کر چلنا۔ اللہ کی زمین، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکڑ کر چلنا تکبر کی ایک قسم ہے، جس سے باری تعالیٰ نے روکتے ہوئے فرمایا
یہ سورہ لقمان کے اندر 18 نمبر آیت ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور فخر کرنے والوں شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 2088 نمبر حدیث ہے، ایک آدمی اپنی 2 چادریں پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر دنسا دیا، چنانچہ وہ قیامت تک اس کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ تکبر اور اکڑ کر زمین کے اوپر چلنے کی علامت ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے اور جھکنے والا مسلمان بنا دے، انا اور میں ہمارے اندر سے ختم فرما۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ہے، 544 نمبر یہ روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر سے انا اور میں کو اور اکڑ پن کو ختم کر دے۔ نمبر 5، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بھی تکبر ہی کی ایک صورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جرّ ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے گھسیٹے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار کہے تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوں گے، وہ خسارہ پائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے تہ بند کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ 106 نمبر حدیث ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنے تہ بند کو نیچے بھی نہیں لٹکانا چاہیے۔ ہمارے اوپر ہم نے کسی بندے کے اوپر کوئی نیکی کر دی ہے، ہمیں اس نیکی کو بھی نہیں جتلانا چاہیے، اور جب ہم کوئی سودا فروخت کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد ان روایات سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو، شلوار ہو یا چادر یا پاجامہ ہو یا پینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، خواہ تکبر نہ بھی ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 5790 نمبر حدیث ہے، ایک آدمی اپنا تہ بند کو گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 6، خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اپنے حسن و جمال یا خوبصورت لباس یا کوٹھی یا بنگلہ یا تجارت و کاروبار، کامیابی، ترقی یا ذہانت و فطانت کی بنا پر خود پسندی میں مبتلا ہونا بھی تکبر ہی کی ایک صورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔
نمبر 7، یہ پسند کرنا کہ لوگ اس کی آمد پر کھڑے ہوں۔ جی ہاں، یہ بھی تکبر ہی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں دیکھ کر عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، 2755 نمبر حدیث ہے۔ البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا، اس کے باوجود وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔ تو بھائیو، ہم ایک عام سے آدمی ہیں، ہم نہ نبی ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ کوئی صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ ہی ہم کوئی امام ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ لوگ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے پاؤں ہمارے ہاتھ چومنے شروع ہو جائیں، تو ایسے بھائیوں کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں کروانا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، تکبر کے دنیاوی اخروی نقصانات، کہ تکبر کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں مختصر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو بھائیو، بات کو غور کے ساتھ سنیں اور اس بات کو اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کرتے جایا کریں۔ نمبر 1، تکبر کی ابتدا شیطان نے کی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے تکبر ابلیس لعین نے کیا تھا۔ جب باری تعالیٰ نے اسے اپنے آگے جھکنے کا کہا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، لہٰذا میں اسے سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی 34 نمبر آیت ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ جس کام کی ابتدا ہی ابلیس و لعین سے ہوتا ہو، بھلا وہ کام کیسے بھلا ہو سکتا ہے، کیسے وہ اچھا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں شیطان جیسا نہ بنا دینا۔ دنیا اور آخرت میں نقصانات، اس کے بارے میں دوسری چیز جو ہے، تکبر سے گناہ کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تکبر سے صرف ایک گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، بلکہ تکبر ان گناہوں کی پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر انسان ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرنا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر 206 نمبر آیت ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 3، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ جب تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا تو اللہ بھی تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یہ سورہ نساء کے اندر 36 نمبر آیت ہے۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ یہ سورۃ نحل کے اندر 23 نمبر آیت ہے۔
یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے۔ وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی بندگی کو آر سمجھنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 4، متکبر ہی اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، چونکہ تکبر کبر سے ہے جس کا معنی بڑائی ہے۔ جب یہ شخص بزعم خود بڑا پن جاتا ہے تو وہ پھر کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے مقابلے میں بڑا بنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ یہ سورۃ انعام کے اندر 93 نمبر آیت ہے۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، متکبر اللہ کی آیات سے پھرتے اور گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر اختیار کرنے والے ہمیشہ حق بات کی بجائے گمراہی اور خواہش نفس کے تابع ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ سورۃ اعراف کے اندر 146 نمبر آیت ہے۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6، متکبر ہی اہل ایمان سے تمسخر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ تکبر کرنے والے اپنے آپ کو بے حد بڑا سمجھتے ہوئے اہل ایمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلانے میں شرم محسوس نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف کے اندر 75 اور 76 نمبر آیت ہے۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، غریب لوگ جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یہ یقین کرتے ہو صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سردار ان مغرور ہو گئے، جس چیز پر ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ نمبر 7، قارون، فرعون اور حامان بھی متکبر مغرور تھے۔ غرور تکبر کرنے والے قارون، فرعون اور حامان بھی تکبر کرنے والے تھے، جنہیں اللہ نے زمین میں دنسا کر رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ سورۃ عنکبوت کے اندر 39 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ نمبر 8، دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب۔ متکبر شخص جو در حقیقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو رہا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت میں رسوائی ہی اس کا مقدر ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ حج کے اندر 9 نمبر آیت ہے، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزا کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ احقاف کے اندر 20 نمبر آیت ہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کا سزا ہے
کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بدکاری کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العز ازارہ، عزت میری ازار ہے اور کبریائی میری ردا ہے۔ جو مجھ سے اس صفات کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ نمبر 9، متکبروں کے لیے آسمان کے دروازے بند۔ جب ایسے تکبر کرنے والوں کی روح آسمان کی طرف لے کر جائے گی تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان اور جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ یہ سورۃ اعراف کے اندر 40 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ متکبر اور انا اور میں یہ سب چیزیں ہی بری ہیں۔ نمبر 10، متکبروں کے منہ قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ دنیا کے عزت دار بننے کی کوشش کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ذلیل ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ یہ سورۃ زمر کے اندر 60 نمبر آیت ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچا کے رکھے۔ نمبر 11، متکبروں کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تکبر سے ہم دنیا میں شاید کسی نہ کسی طرح فائدہ لے سکیں گے، مگر یاد رکھ لیجئے یہ تکبر روز قیامت ہمارے کسی کام نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف کے اندر 48 نمبر آیت ہے کہ اور اہل اعراف اہل جہنم میں سے جن کی صورت سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج کے دن نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کوئی کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 12، روز قیامت نظر رحمت سے محرومی۔ روز قیامت اگر یہ کبھی اللہ سے رحم کی اپیل بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کون کون سے 3 لوگ ہیں؟ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ تو میں اپنے بزرگوں کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بھی بچ کے رہو۔ اور بادشاہوں کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریاست کی حکمرانی تو دے دی، لیکن اس کے اندر آپ جھوٹ بول بول کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کر لینا۔ اور متکبر فقیر، ایک فقیر ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے۔ یقین کرو اگر مانگنے والے کو کوئی 10 روپے دیے جائے نا، اکثر اس طرح ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آگے سے باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے، او بھائی جان میں اس کا کیا کروں گا، بھائی جان اس سے کیا بنے گا۔ تو اس لیے فقیر بھی ہونا چاہیے، تو اس کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ لو کتنی چھوٹی سی حقیر سی بات ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 107 نمبر الفاظ ہیں۔ نمبر 13، متکبر اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ میں باتیں ساری بتا رہا ہوں، دنیا اور آخرت کے اندر کیا کیا اس کے نقصانات ہوں گے، اس کے حوالے سے 13 نمبر جو بات ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ 2 صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ پر ملے، کچھ دیر بات چیت کی، پھر عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن آپ کو کس بات نے رلایا؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اس عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل۔ یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر الفاظ ہیں البانی صاحب کے، 2909 نمبر حدیث ہے۔ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اوندے منہ گرائے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 91 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 14، متکبروں کے لیے جہنم میں بدترین ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف جہنم ہی نہیں بلکہ اس جہنم میں بھی بدترین ٹھکانہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ یہ سورۃ نحل کے اندر 29 نمبر آیت ہے۔ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 15، جہنم کے اندر بدترین ضلالت، چونکہ اللہ نے تکبر کو بندوں کے لیے ناپسند کرتے ہوئے اسے بندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اب جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے تکبر کرے گا تو ایسے لوگوں کو اللہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بھیجے گا، پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ غافر کے اندر 60 نمبر آیت میں فرمایا، جو لوگ میری عبادت سے ازارہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، 2492 نمبر حدیث ہے، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکلیں آدمیوں کی ہوں گی لیکن وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے چیونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انہیں ہر طرح سے ذلت ڈھانپ لے گی، پھر انہیں جہنم کی ایک جیل جس کا نام بولس ہے اس میں لے جایا جائے گا، جہاں ایسی شدید آگ ان پر غالب آئے گی جو خود آگ کو جلانے والی ہوگی، اور وہاں انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی۔ تو محترم بھائیو، تکبر کتنی بری چیز ہے۔ یقین کرو ہم تو ایسے تھوڑی سی بات پہ غرور کر لیتے ہیں، تکبر کر لیتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ آئیے انا تکبر کی قربانی کیجئے۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے، ہر لوگ قربان کی عید کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے بچڑا ذبح کرنا ہے، ہم نے گائے ذبح کرنی ہے، ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس ذبحات کے ساتھ ساتھ اپنی انا کی بھی قربانی کیجئے۔ آؤ تیار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی عیدیں اور نہیں معلوم ہم نے کتنے ہی جانور راہ الہ میں قربان کیے، مگر کیا ہی اچھا ہوا کہ اس بار عید قربان پر جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انا اور میں کا بوت
جو ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے اس سے بھی ذبح کر دیں تاکہ قربانی کا حقیقی مقصد حاصل ہو سکے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ باتیں ہیں، ان باتوں کو سنیں، آگے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ یاد رکھیں مسلمانوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دے۔ تو بھائیو وہی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی انا کو بھی قتل کر کے عاجزی انکساری کو گلے لگا لو، اپنے اندر جھکاؤ پن پیدا کرو، کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت، بلندی اور ترقی نصیب فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ یقینی طور پر بلندی اور رفعت نصیب کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 2588 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آخری باتیں، آخری حدیث بھائیو غور کے ساتھ سنیں، اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ثواب کی نیت سے۔ آخری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو شخص میرے لیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کا باطن زمین کی طرف اور مزید نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے کہا عاجزی اختیار کرتا ہے، جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے میں اس کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کا باطن آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا بلندی نصیب کروں گا۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں اور 309 نمبر روایت ہے۔ تو محترم بھائیو یقیناً قربانی کا موقع ہے، ہمیں اپنی انا کو، اپنی تکبر کو ہمیں مکمل طور پہ ختم کر لینا چاہیے۔ دیکھو میں نے اس خطبہ کے اندر بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، تو آپ لازمی اس پوری میری ویڈیو کو سنیں، آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ثواب کی نیت میں آپ نے اس کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے۔ لازمی طور پہ قربان کا موقع ہے، قربانی کی ہر بندہ تیاری کر رہا ہے، تو اپنی انا کو، اپنے میں کو، اپنے اکڑ پن کو، تکبر کو بھی ہم کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ تو عاجزی کے ساتھ رکھ، اے اللہ ہم اس دنیا کے اندر جائیں تو اے اللہ ہم آپ کے ہو کے جائیں۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، صحیح عہد و پیمان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اطیع اللہ و اطیع الرسول والا بنا دے۔ یا اللہ ہم کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔